آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم پڑھیں گے متی کی انجیل باب 13 اور اس کی 45 اور 46 آیات ہم پڑھیں گے۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ یہاں یسوع نے آسمان کی بادشاہی کو بیش قیمت موتی سے تشبیہ دی ہے اور کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ سوداگر، تاجر، بیوپاری جو چیزوں کا لین دین کرتے ہیں اور جہاں پر انہیں منافع ملے وہ فروخت کر دیتے ہیں اور جہاں پر مناسب داموں میں کوئی چیز ملے تو وہ خرید لیتے ہیں۔ اور یہ شخص سوداگر ہے اور یہ عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ ہو سکتا ہے اسے کئی مہینے سال لگ گئے ہوں اور اسے سمندر پار بھی جانا پڑا ہو، کئی لوگوں سے اس نے رابطہ کیا ہو کہ مجھے اچھا موتی مل جائے، مجھے اچھے موتی مل جائیں۔ تو جیسے لکھا ہے کہ آخر اسے ایک عمدہ قیمتی بیش قیمت موتی مل جاتا ہے اور جو اس کے پاس تھا اس نے وہ بیچا، سب کچھ بیچا اور وہ اسے مول لے لیتا ہے۔ جو سوداگر تاجر ہوتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ لفظ عام لوگوں کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا۔ کہہ لیں کہ کوئی آلو پیاز بیچنے والا ہو تو اس کے لیے تو نہیں ایسا لفظ کوئی استعمال کرتا۔ آج کے دور میں بھی تاجر بڑے لوگوں کو، امیر لوگوں کو کہا جاتا ہے اور یہ سوداگر ہے اور یہ قیمتی چیزوں کا کاروبار کرتا ہے اور وہ ہے پتھر، ہیرے، موتی، ان کا یہ کاروبار کرتا ہے۔ اور جب اس نے ایک موتی ایسا دیکھا کہ وہ بیش قیمت ہے، اس کی جتنی مرضی کوئی چاہے قیمت لگا دے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں، جب اس نے اس ایک موتی کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ بیچ دوں، کیونکہ وہ ایک امیر شخص ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہوگا تو وہ سارا کچھ بیچ دیتا ہے تاکہ میں اسے حاصل کر لوں۔ اس نے اپنا سارا کچھ بیچا اور ایک موتی کو حاصل کر لیا۔ وہ موتی ہمارے پاس ہے۔ یہ شخص لکھا ہے کہ اسے تلاش کرنے کو نکلا، ارادے سے وہ نکلا اور آخر کار وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ جبکہ ہم اس موتی کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمیں کوئی سفر نہیں کرنا پڑتا یا کچھ لٹانا نہیں پڑتا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے ہم اسے آسانی سے اس موتی کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس موتی کو ہم اس کلام کی مدد سے، اس کلام کے وسیلے سے حاصل کر لیتے ہیں۔ جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ہم اس موتی کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس دنیا میں جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں، کئی ایک مذاہب ہیں اور مذہبی پیشوا وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو ذریعہ نجات ہے جسے ہم مانتے ہیں یہ سب سے بہتر ذریعہ نجات ہے، اور جبکہ ہم جو مسیحی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی ذریعہ نجات ہے اور وہ ہے یسوع، اور وہی ہے بیش قیمت موتی جسے اس سوداگر نے حاصل کر لیا۔ ہمارے پاس یہ انجیل ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، انٹرنیٹ ہے، جبکہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ان کی زبانوں میں اس کلام کا
ہو سکتا ہے ترجمہ نہ ہو سکتا ہے ان تک انجیل کی بشارت نہ پہنچی ہو، کسی نے منادی نہ کی ہو، یا ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولیات بھی نہ ہو، تو ان کے پاس یہ بیش قیمت موتی نہیں ہے۔ اور ان میں سے بھی بعض لوگوں کو دلی اطمینان نہ حاصل ہوا ہو جو اس موتی کو حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ اور خدا کا ہم شکر کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا سب تک انجیل کی بشارت کو پہنچائے، سب اس منادی کو سنیں اور وہ بھی اس موتی کو حاصل کریں، وہ بھی یسوع کو قبول کر سکیں، اور جن جن تک یہ آواز پہنچی ہے وہ ان دنیاوی چیزوں پر اپنی وقت، توجہ، دھیان صرف نہ کریں، بلکہ کچھ ہمارا کھو بھی جائے، دینا بھی پڑ جائے تو ہمیں لٹا دینا ہے، اور اس موتی کو، یسوع کو ضرور حاصل کرنا ہے، کیونکہ یسوع کو قبول کرنے سے کیا ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جاتے ہیں۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کو فضل بخشے کہ ہم اس قیمتی، بیش قیمت موتی کو حاصل کریں اور آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جائیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔